بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 23 اور 24 ہے، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم انہی دو آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ دیکھیں اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ تو سب سے پہلی بات جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ ہے ریب کے بارے میں۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مشرکین مکہ کو، اگر تم ریب کے اندر ہو۔ ریب کا جو ترجمہ ہے اردو کے اندر کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے شک کے ساتھ، لیکن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حقیقت میں ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، ذرا سے غور و تأمل سے، غور و فکر کرنے سے وہ دور ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اہل علم سے اللہ تعالیٰ نے ریب کی نفی کی ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ جو اہل کتاب ہیں اور ایمان والے ہیں وہ ریب یعنی اس قسم کا جو تردد اور وہم ہے وہ ان کو نہیں ہوتا ہے۔ اور اس آیت کے اندر بھی یہی والی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اگر تم ریب کے اندر ہو، یعنی اگر تم کسی ہلکے سے تردد اور شک کے اندر بھی ہو تو پھر تم اس جیسے قرآن بنا کر لے آؤ۔ تو اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے واضح اور معجزانہ دلائل کی وجہ سے کسی شک و تردد کا محل نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور تردد نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہیں کسی ناواقفیت کی وجہ سے کوئی تردد ہے، کوئی شک ہے، تو پھر تم کیا کرو، پھر تم اسی جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیا ہے وہ کیا ہے صورت بنا کر لانے کا۔ صورت کو تھوڑا سا سمجھ لیں، لیکن صورت کا مطلب ہوتا ہے ایک ٹکڑے کا، اور قرآن مجید کی صورت اس خاص حصہ قرآن کو کہا جاتا ہے جو وحی کے ذریعے سے جدا اور الگ کر کے ذکر کیا گیا ہو۔ قرآن مجید کے اندر کل 114 صورتیں ہیں، بعض صورتیں بڑی ہیں، بعض صورتیں چھوٹی ہیں، اور یہاں پر جو لفظ صورت کہا گیا ہے تو اس سے مراد کوئی خاص صورت نہیں ہے۔ مطلب جیسے سورہ بقرہ ہے وہ تقریباً 2.25 پاروں کی صورت ہے، اسی طریقے سے بعض صورتیں 1.5 پارے کی ہیں، بعض صورتیں 1 پارے کی ہیں۔ تو یہاں پر کسی خاص صورت کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، بلکہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت ہی تم اس کی مثال بنا کر لے آؤ۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر اس سے یہ والی بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کا نازل کردہ کلام نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ لیکن اگر تم چھوٹی سے چھوٹی صورت بنانے سے بھی عاجز آ جاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو قرآن مجید ہے انسانی طاقت سے بالا تر خالص اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم بلا لو اپنے پاس جو تمہارے موجود حاضر ہیں اللہ سے ہٹ کر اگر تم سچے ہو۔ دیکھیں ایک اعتراض یہ ہو سکتا تھا مشرکین کی جانب سے کہ اگر مشرکین مکہ خود بنانے سے عاجز ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اور جماعت، کوئی اور گروہ، کوئی اور فرقہ بھی اس قرآن کی مثل نہیں بنا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیلنج کو تھوڑا سا مزید بڑا کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو شہداء ہے اس کا مطلب ہے کہ جو تمہارے پاس موجود ہیں، مطلب ضروری نہیں ہے کہ جو مشرکین مکہ کسی جیسے قبیلہ قریش ہے صرف وہی لوگ مراد ہوں، بلکہ دوسرے قبیلے والوں کی تم اگر مدد لینا چاہتے ہو تو تم ان کی بھی مدد لے لو۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد ہیں بت، یعنی جس طریقے سے بتوں کو تم خدا کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو، اگر تم چاہو تو بتوں کی بھی مدد لے لو اور تم اس جیسا قرآن مجید بنا کر یا اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ۔ تو جو دوسری آیت ہے، دوسری آیت میں پھر اسی بارے میں ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ قرآن نہ بنا سکو، اس جیسی کوئی ایک صورت نہ بنا سکو، تو پھر جہنم کا جو سخت ترین عذاب ہے، سخت ترین آگ ہے، اس سے بچنے کی تیاری کرو، جس کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے، اور یہ جو جہنم ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جیسے ہی انکار کرنے والے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اور درمیان میں ایک جملہ لیے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، اس میں جو ہے ان کی عاجزی کو اور ان کی بے بسی کو واضح طور پر کھلا اور آشکارا کر کے ذکر کر دیا ہے۔ یہ جو ہم نے چیلنج دے دیا ہے، مرتے دم تک تم اس چیلنج کو ہرگز پورا نہیں کر سکو گے۔ تو خلاصہ کلام جو ان دو آیتوں کا نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید عاجز کر دینے والی ہے۔ اب عاجز کر دینے والی کیسے ہے؟ عاجز کر دینے والی کتاب ہے کہ کوئی اور بھی اس کے مثل بنانے سے عاجز ہے، نہیں لا سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چیلنج ہے یہ صرف اسی زمانے کے کافروں کے لیے نہیں تھا، بلکہ آج کے زمانے تک کے لیے بھی، بلکہ قیامت تک کے لیے بھی جو بھی اس کتاب کا انکار کرتے ہیں ان سب کے لیے یہ والا چیلنج آج تک موجود ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے جو مشرکین مکہ تھے اس جیسی کتاب بنانے سے عاجز آ گئے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ فصاحت و بلاغت کے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔
جو مشرکین مکہ تھے بلکہ پورے جزیرہ عرب کے لوگ تھے، وہ فصاحت و بلاغت کے اندر بہت اپنا کمال رکھتے تھے، اپنا مقام رکھتے تھے، انتہائی فصیح اور بلیغ ہونے کے باوجود وہ اس جیسی ایک صورت بھی نہ بنا کر لا سکے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب خالص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو قرآن مجید عاجز کر دینے والی کتاب ہے، اس کی جو دیگر صفات ہیں وہ صفات ہیں غیب کی پیشن گوئیاں۔ یہ قرآن مجید کے اندر غیب کی ایسی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جو بعد میں حرف بحرف پوری ہوئیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے بارے میں کہا تھا کہ رومی ابھی تو غالب آ گئے ہیں، الف لام میم غلبت الروم، لیکن پھر ان قریب تھوڑے ہی عرصے بعد دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور بالکل ایسے ہی ہوا ہے، اور تھوڑے ہی عرصے بعد جو رومی ہے وہ دوبارہ غالب آ گئے ہیں۔ تو جو غیب کی پیشن گوئی ہیں جو اس کتاب کے اندر کی گئی ہیں وہ حرف بحرف پوری ہوئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو عاجز کر دینے والی کتاب ہے، جو دیگر صفات علماء نے بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے جو مضامین ہیں اور اس کے جو مستقبل کے اندر ہونے والے جو واقعات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہوئے ہیں جیسا کہ اس قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اور حرف بحرف وہ پورے ہو کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ قرآن مجید عاجز کر دینے والی کتاب ہے، علماء نے اس میں بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، اور بعض علماء نے تو اس کے اوپر باقاعدہ مستقل رسائل لکھے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک یہ بھی ہے کہ 1400 سال سے عرصہ زیادہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک زبر، ایک زیر، ایک حرف، ایک پیش میں بھی کبھی کوئی کمی بیشی اس کے اندر نہیں ہوئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آج کے دور تک یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا ہے اور آگے بھی نبھائیں گے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خالص الہامی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔